بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، آپ تمام خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب کے بارے میں، کھانے پینے کے آداب ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کھانے کے آداب کو بیان کیا تھا۔ کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ دسترخوان کیسے صاف کیا جائے۔ ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں ایک مرتبہ گیا تو ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں دسترخوان اٹھانے لگا تو میرے استاد محترم نے مجھے کہا کہ دسترخوان صاف کرنا آتا ہے؟ تو میں نے کہا جی استاد جی، دسترخوان صاف کرنا یہ تو سب کو ہی آتا ہے، اس میں سیکھنے والی کون سی بات ہوتی ہے؟ تو استاد محترم فرمانے لگے کہ نہیں، دسترخوان صاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی فرما دیجئے کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے دسترخوان صاف کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے ہڈیوں کو الگ کیا اور جو چھیچھڑے وغیرہ تھے ان کو الگ کیا اور روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کیا، اور پھر جو روٹی کے ذرات تھے، بہت باریک ذرات، ان کو الگ اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ یہ جو موٹی ہڈیاں ہیں یہ میں ایسی جگہ ڈالتا ہوں جہاں سے کتے آ کر ان کو کھا لیتے ہیں، اور یہ جو چھیچھڑے ہیں ان کو میں ایسی جگہ ڈالتا ہوں جہاں سے بلیاں آ کر ان کو کھاتی ہیں، اور یہ جو ٹکڑے ہیں ان کو میں چھت پر ڈالتا ہوں، وہاں سے پرندے آ کر ان کو کھا لیتے ہیں، اور یہ جو باریک ذرات ہیں ان کو میں چیونٹیوں کی بل کے پاس لا کر ڈالتا ہوں اور اس کو چیونٹیاں کھاتی ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں روٹی کو اور ہڈیوں کو، ان چیزوں کو مکس کر کے اکٹھا کر کے وہ ڈبے میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ادب انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ہر چیز کو اس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو یہ تو دسترخوان کی بات ہوگی۔ اب ہم پانی پینے کے آداب کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہمیں شدت کی پیاس لگی ہو اور ہمیں پانی مل جائے۔ تو پانی کیا ہوتا ہے؟ پانی پینے سے ایک نئی زندگی ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، اور اس کا بخوبی اندازہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے کہ جب گرمی کا روزہ رکھا ہوا ہو اور افطار کے وقت میں انسان کی کیسی حالت ہوتی ہے، اور ایک گلاس پانی پی کر اس کی طبیعت میں کیسے فرحت اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم آداب سے پئیں اور جو اس کے اندر سنتیں ہیں وہ ہم پوری کریں۔ پانی پینے کی سنتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، اور جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ چکناہٹ لگی ہوتی ہے، تو اس صورت میں گلاس کے ہاتھ میں سے پھسل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو سہارا ہم بائیں ہاتھ کا لگا لیں، یہ بہتر ہے۔ اور پانی کو دیکھ کر پئیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی کیڑا ہو، اس لیے پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، اور پانی کو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ بہت ہی جلدی ہو تو 2 سانس میں پئیں، ایک سانس میں بالکل نہ پئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور پانی پیتے ہوئے جب ہم نے سانس لینی ہے تو سانس گلاس سے، برتن سے منہ کو ہٹا کر ہم نے سانس لینی ہے، برتن کے اندر سانس نہیں لینی، اور پانی بیٹھ کر پینا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پینا۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ سبیل ہو، سبیل کسے کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی پانی پینے کی کوئی مشین یا کولر نصب کیا گیا ہے اور وہاں وہ گزرگاہ ہے لوگوں کی، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو گزرنے میں تنگی ہوتی ہے اور رش بنتا ہے اور لوگ پیچھے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اس کو سبیل کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہو کر پی لیں گے تو آپ کو اجازت ہے۔ اور عام طور پر گرمیوں میں فریج کے اندر بوتلیں رکھی ہوتی ہیں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو ان بوتلوں کو منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے، گلاس میں ڈال کر پینا چاہیے۔
ہاں البتہ جو آپ کی اسکول کی بوتلیں ہیں پانی والی، تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان سے منہ لگا کر پی لیں، تو ان سے آپ پی سکتے ہیں۔ اور پانی کو چوس چوس کر تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، غٹ غٹ کر کے نہیں پینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پینے سے منع فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پانی کو چوس کر پیو، اس سے انسان کو زیادہ سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی غٹ غٹ کر کے پانی پیتا ہے اس کو جگر کی بیماری کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی بڑا ہمیں کہتا ہے کہ پانی پلائیں، یہ بھی ثواب کا عمل ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ خدمت کرنی چاہیے لیکن آداب سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم آداب کے بغیر خدمت کریں گے تو اس سے اگلے کو راحت نہیں ملے گی بلکہ تکلیف پہنچے گی۔ جیسے کہ بعض لوگ پاؤں دباتے ہیں، سر دباتے ہیں، تو وہ دبوانے والے کی بعض مرتبہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو راحت والا طریقہ اپنانا چاہیے، اور راحت والا طریقہ کیا ہے؟ ہم ہر خدمت کے آداب سیکھیں، ورنہ وہ خدمت راحت کا ذریعہ نہیں بنے گی، لہذا اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو پانی پلانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ ہم پینے والے کی اگر طبیعت سے واقف ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کتنا ٹھنڈا پیتے ہیں یا نارمل پانی پیتے ہیں، تو ان کی طبیعت کے موافق ہم پانی ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اگر ہم ان کی طبیعت نہیں جانتے تو ہم ان سے پوچھ لیں کہ ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے یا نارمل پانی پینا پسند کریں گے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ ہم گلاس کو خوب اچھے سے دھو لیں۔ بعض مرتبہ گلاس پر چکناہٹ لگی ہوتی ہے، باہر یا اندر سے گلاس گندا ہوتا ہے، یہ پینے والے کے لیے ناگواری کا سبب ہے۔ گلاس کو خوب اچھے طریقے سے ہم دھوئیں۔ پھر گلاس کو پکڑانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ تو ہم گلاس کے نیچے رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے گلاس کو پکڑیں گے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ گلاس کو درمیان سے پکڑیں، اوپر سے نہ پکڑیں جہاں سے انہوں نے منہ لگا کر پانی پینا ہے، اس لیے کہ جہاں ان کا منہ لگنا ہے وہاں اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ان کو ناگواری ہوگی۔ پھر جب انہوں نے پانی پی لیا تو ہم گلاس کے انتظار میں وہاں رہیں اور ان سے گلاس لے کر اس کی جگہ پر پہنچائیں، اس لیے کہ اگر ہم گلاس ان کو پکڑا کر چلے جائیں گے تو پانی پینے کے بعد ہو سکتا ہے انہیں اور پانی کی طلب ہو اور وہ مروت کی وجہ سے نہ منگوائیں، یا انہیں طلب تو نہیں تھی لیکن گلاس وہ دائیں بائیں نہیں رکھ سکتے کیونکہ کانچ کا ہے، ٹھوکر سے ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو ان کو اب کیا یہ سزا ہے، انہوں نے پانی پیا ہے، اب یہ اٹھیں اور گلاس کو مناسب جگہ پہنچائیں، تو پھر آپ کو کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہیں گے گلاس، اس سے بھی ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے جب آپ نے گلاس دیا ہے تو اس کے فارغ ہونے کا انتظار کریں اور گلاس لے کر اس کی مناسب جگہ پر اس کو پہنچائیں۔ اور پانی پینے کی کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی خالی پیٹ، اور اگر پینا بھی پڑے تو بہت آہستہ آہستہ۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ناک کو پکڑ کے پھر ہم پانی پئیں، کہتے ہیں کہ ناک سے سانس لینا اس وقت نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان بیت الخلاء سے باہر آئے تو فوراً پانی نہ پئیں، اور ایسے ہی اگر لو سے سخت گرمی سے گھر میں پہنچے تو فوراً پانی نہ پیے، اور اگر پیے بھی تو آہستہ آہستہ چسکیاں لے لے کر پانی کو پیے، غٹ غٹ کر کے نہ پیے۔ اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی اپنے کو عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نارمل پانی یا پھر ہلکا سا ٹھنڈا پانی وہ استعمال کریں، اس لیے کہ طبیب حضرات وہ زیادہ ٹھنڈے پانی کو صحت کے لیے نقصان دہ بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان سارے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔